ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کر رہ گئی مومن کی تیگے بے نیام۔ یعنی حج کا مقصد کیا تھا؟ حج کا مقصد تھا کہ پوری دنیا کے مسلمان جڑ جائیں آپس میں، ان میں اتحاد پیدا ہو جائے، ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ آج کہتے ہیں اوہ افغانی، وہ بدماش، وہ فلسطین مر رہے ہیں، یار ہمیں کیا، پاکستان پہلے، سب سے پہلے پاکستان۔ یہ درس دیا تھا، اس کے لیے آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ یہ مقصد تھا حج کا، عمرے کا۔ کبھی موقع ملے نا، ابلیس کی مجلس شورا پڑھیے گا، بڑی کمال کی نظم اقبال کی۔ اب اس میں 5 مشیر ہیں شیطان کے۔ پہلے مشیر خود افتتاحی خطاب کرتا ہے، پھر وہ مشیر کہتا ہے وہ جمہوریت سے، جناب یہ خیر ہے سلطانی جمہور کا، گوگا کے شہر تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر۔ پھر پہلا مشیر اس کو کہتا ہے ہوں، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے کہ یہ بھی جو ہے نا ملوکیتی کا پردہ ہے جمہوریت، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس۔ اب ابلیس کہہ رہا ہے کہ جو شاہی بادشاہت تھی اس کو آج ہم نے خود جمہوریت کا لباس پہنا دیا۔ جب کبھی آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر، ذرا سے لوگوں نے کہا نا ہمیں ووٹ، ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم اپنے پارلیمنٹ کے ممبر کو منتخب کریں۔ وہ کہتا ہے یہ ڈرامہ ہم نے کیا، بظاہر ہم نے ان عوام کو دے دیا ہے، لیکن فکر نہ کرو، ہم نے اصل میں اوپر سے بس لباس ہی بدلا ہے۔ پھر وہ ایک جگہ کہتا ہے دیو استبداد، دیو کہتے ہیں دیو جن، دیو استبداد ظلم کا دیو، جمہوری قبا میں، جب قبا کہتے ہیں شرٹ بڑی سی، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، پائے کوب کہتے ہیں ناچنے والا جن، کہ یہ جو جمہوریت ہے یہ کیا ہے، یہ جمہوری قبا میں، جمہوری قبا اس نے پہنی ہوئی ہے، جن نے ہے دیو استبداد، تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے یہ نیلم پری، وہ یہ اصل میں بادشاہی کا جن ہے جس کو ہم جمہوریت سمجھ رہے ہیں۔ وہ آخر پہ آ کے نا، آخری بات پتہ کیا کہتا ہے شیطان؟ پھر وہ یہ کہتا ہے مجھے اگر ڈر ہے نا، نہ مجھے اشتراکیت سے ڈر ہے، نہ مجھے جمہوریت سے ڈر ہے، نہ مجھے کارل مارکس سے ڈر ہے، نہ مجھے مسولینی سے ڈر ہے، ان کو تو میں نے خود لگایا ہوا ہے، مجھے ڈر کہاں ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس کے اندر ابھی بھی نہ کوئی بندے نکلتے ہیں یار جو چاہتے ہیں کہ ابلیسی نظام کا تختہ الٹ جائے، مجھے ان سے خطرہ ہے خطر مجھ کو اگر کوئی تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خالص قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ، کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو۔ ابھی بھی اس قوم میں ایسے نوجوان ہیں صبح صبح اٹھ کے اللہ کے آگے روتے ہیں اور اس اپنے آنسوؤں سے اپنا وضو کرتے ہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا۔ اچھا، اس میں بہت بڑا اقبال نے جو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ ابلیس ہمیں کافر نہیں کرنا چاہتا، ابلیس ہمیں یہ نہیں چاہتا ہم کافر ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ مسلمان رہیں۔ کافر ہوئے تو پھر ہو سکتا ہے کسی دن ایمان جاگے اور جناب پکے مسلمان ہو جائیں، اس لیے انہیں شوگر کوٹڈ رکھو، انہیں بتاؤ تم مسلمان ہی ہو، یہی مسلمانی ہے، بس ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ لی ہیں، ہمیں کیا تخت پر کون بیٹھا ہے، ہمیں کیا صدر کون ہے، وزیر اعظم کون ہے، آرمی چیف کون ہے، عدلیہ کا سربراہ کون ہے، ہمیں اس سے کیا۔ او یار یہ سیاستدان ہو گئے، یہ سیاست بڑی گندی چیز ہے۔ وہ کوئی مہران صاحب مجھے کہیں گے سر میں سوچ رہا ہوں یونین کونسل کا الیکشن لڑوں، میں وہ مہران شریف آدمی کدھر کیا سوچ رہے ہیں، کدھر پڑھنے لگا یار، تو کیوں اپنا دشمن ہو گیا؟ یہ ہاتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ، دین تو آیا ہی اس لیے تھا کہ وہ تخت پر بیٹھے۔ عیسائیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑا اعتراض پتہ کیا تھا؟ یہ کون سا اللہ کا نبی ہے بھائی جو خود آ کے سلطنت بنا کے بیٹھ گئے؟ دین تو تھا کہ غاروں میں جاؤ، دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، شادیاں نہ کرو۔ یہ کیسا دین ہے؟ پوری دنیا داری ساتھ چل رہی ہے، بازار یہ چلا رہے ہیں اور جنگیں یہ لڑ رہے ہیں، اور دنیا کا کوئی شعبہ نہیں انہوں نے چھوڑا کہ جس میں یہ اپنے احکامات کو امپلیمنٹ نہ کریں۔ یہ کیسا دین ہے بھائی؟ حالانکہ دین تو آیا اس لیے تھا کہ زندگی کا کوئی شعبہ نہیں چھوڑنا، پورے کے پورے دین میں داخل کرنا ہے، بندے کو بھی، عوام کو بھی، حکومت کو بھی، نظام کو بھی، سیاسی نظام کو بھی، معیشت کے نظام کو بھی، سماجی نظام کو بھی۔ اب مشیر آخر پہ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ کہتا ہے تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے، تاج بساتے زندگی میں اس کے سب مہرے ہمات، خیر اسی میں ہے قیامت تک رہے مومن غلام، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہانے بے ثبات۔ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں او یہ دنیا داری سے مارا گیا کہاں، او یہ سیٹلائٹ ہم نے بھیجنے، او نہیں یار اللہ اللہ کرو یار،
یہ تو 4 دن کی زندگی ہے یار، ادھر کیا محنتیں کرنی، قبر میں جا کے سوچنا ہے، او بس ٹھیک ہے کافروں کو کرنے دو، چھوڑ کر اوروں کی خاطر یہ جہان بے ثبات کہ یار یہ تو 4 دن کی زندگی، یہ تو دنیا مستقل ہے ہی نہیں، ادھر کیا محنت کرنی۔ یہ ہے وہ لیسن جو شیطان نے مسلمانوں کو دے دیا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم میں بے عملی پیدا ہو گئی ہے۔